إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الدرس السادس والعشرون أحكام الزكاة وفضل الصدقة. 26واں درس زکوٰۃ کی فضیلت اور اس کے احکام کا بیان. دوستو اور بھائیو، مذہب اسلام کا چوتھا اور عظیم رکن زکوٰۃ ہے. آپ کو اور ہمیں پتہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے حقوق بیان فرمائے وہیں اپنے بندوں کے حقوق بھی بیان فرمائے. لہذا کلمہ توحید، نماز، روزہ اور حج اسلام کے ارکانوں میں سے 4 ارکان یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور زکوٰۃ یہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ہیں. لہذا آج ہم زکوٰۃ کے موضوع پر پڑھتے اور سنتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے. دوستو اور بھائیو، زکوٰۃ کی لغت میں تعریف کی گئی ہے عربی زبان میں النماء والزیادہ، یعنی جو شخص زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ معنوی اعتبار سے اس کے مال و دولت میں، اس کی آل و اولاد میں برکت اور زیادتی عطا فرماتے ہیں. اور شریعت میں فقہائے کرام نے ذکر کیا ہے زکوٰۃ کی تعریف هو التعبد للہ عز وجل او هو حق واجب فی مال مخصوص لطائفة مخصوصة فی وقت مخصوص، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے یہ واجبی حق ہے بندوں کے مال میں خاص لوگوں کو دینا ہے اور خاص وقت میں دینا ہے. یہ فقہائے کرام اسی طرح تعریف کرتے ہیں تاکہ اس کا معنی معلوم ہو جائے. دوستو، یہ مال میں حق واجب ہے، یہ انسان کی نفس اور اس پر ذات پر یہ حق نہیں ہے. لہذا زکوٰۃ کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے. زکوٰۃ کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا یا صاحب مال مسلمان ہو میرے بھائی، اور صاحب نصاب کو پہنچا ہوا ہو، اور اللہ رب العالمین کے لیے پر وہ ایمان لاتا ہو اور غریبوں کو یہ تقسیم کرتا ہو. مال دولت دینا ہے، غریبوں کا یہ حق ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بے شمار موقع پر زکوٰۃ کو کیا حکم عطا فرمایا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت یکسو ہو کر کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط دین ہے. دوستو اور بھائیو، زکوٰۃ وہ مسلم حقیقت ہے جس کا حکم واجب اور فرض ہے تمام ان لوگوں پر جن پر زکوٰۃ کے شروط منطبق ہوتے ہیں. آئیے بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے یا وہ کن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے. میرے بھائی، 4 طرح کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے. نمبر 1 جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے زمین کی پیداوار اور غلہ. جب انسان اناج اور غلہ اپنے کھیت میں کاشت کرتا ہے اور پیدا کرتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے. لیکن اس کے شروط یہ ہیں کہ وہ غلہ 300 صاع یعنی تقریباً 7 کنٹل 7.5 کنٹل تک پیدا ہو ایک موسم اور ایک فصل میں، اور وہ غلہ ادخار اور اسٹور کرنے کے لائق بھی ہو، جیسے چاول، گندم، مسور، دلہن، تلہن، یہ تمام چیزیں جو انسان کھاتا ہے اور اس کے دانے سخت ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہے. میرے بھائی اور دوستو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں 40 کلو میں 1 کلو زکوٰۃ ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ فرض ہے 600 کلو 700 کلو، چونکہ سا کا جو پیمانہ ہے اور وزن میں اس کا اختلاف ہو جاتا ہے. لہٰذا اسی اعتبار سے علماء کرام نے فرمایا کہ تقریباً 600 کلو سے 700 کلو، 6 کنٹل سے 60 کنٹل، جس 7 کنٹل جس کے گھر میں زکوٰۃ پیدا ہو، غلہ پیدا ہو، اس کو زکوٰۃ دینا ہے. میرے بھائی اور دوستو، تو آئیے بتائیں کہ جو غلہ سینچائی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، جو غلہ پیسہ خرچ کے پیدا ہوا ہو، کھاد اور فرٹیلائزر کے ذریعے پیدا ہوا ہو، اس میں 5% ہے، اور جو غلہ قدرتی پانی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو اس میں 10% ہے.
میرے بھائی اور دوستو 10% ہے اور 5% ہے، یہ فرق ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ غلے کا زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ دوسری وہ چیز جس میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے وہ ہے سامان تجارت۔ دوستو جو لوگ جو بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کی ہر سال قیمت لگائیں کہ کتنی پراپرٹی ہے ان کے پاس، کتنی ملکیت ہے ان کے پاس، اس کے بعد اس میں زکوٰۃ ادا کریں 2.5%۔ اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کا نصاب سونے اور چاندی کا زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3، سونے اور چاندی میں زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے کا نصاب زکوٰۃ 7.5 تولہ سونا ہے، جو تقریباً 80 یا 85 گرام سونے کے برابر ہے۔ بالتحدید 85 گرام سونے کی تعین کی گئی ہے۔ 7.5 تولہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی چاندی کا نصاب زکوٰۃ 52.5 تولہ چاندی ہے، یعنی تقریباً وہ گرام کے اعتبار سے 600 گرام پہنچتا ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 615 گرام شیخ محمد بن صالح العثیمین نے اس کی تحدید فرمائی ہے۔ المہم یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کی پہلی شرط ہے سونے اور چاندی کی کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی ملکیت میں اس سونا اور چاندی کو آئے ہوئے 1 سال گزر جائے، یعنی آپ کی ملکیت میں 1 سال رہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے میرے بھائی اور دوستو۔ لہذا سونے کی زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 2 شرط بتائی گئی۔ نمبر 1، سونا اور چاندی اتنے وزن کو پہنچ جائے جتنے وزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید فرمائے ہیں، وہ 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اور نمبر 2، اس پر 1 سال گزر جائے آپ کی ملکیت میں آئے ہوئے۔ مثلا 1 محرم کو آپ نے خریدا تھا یہ سونا یا یہ چاندی، تو اب آپ پر اگلے سال 1 محرم کو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اگر آپ پہلے خرچ کر لیا، اسے بیچ دیا یا کسی کو ہدیہ کر دیا تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی روپیہ، پیسہ، ڈالر اور ریال، اس کا بھی زکوٰۃ سونے اور چاندی کے برابر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سونا اور چاندی نہیں تھا۔ لہٰذا پیارے نبی ابھی کے یہ دور کی پیداوار ہے، ابھی کے دور کی ایجاد ہے، لہٰذا علماء کرام نے کہا کہ اس کو بھی قیاس کیا جائے گا سونے اور چاندی پر، یعنی اسی کے لیے وہی شروط ہے جو سونے اور چاندی کے شروط ہیں۔ نمبر 4 اور آخری مال کی قسم مویشی اور جانور، اس پر بھی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ لہذا اونٹ کا زکوٰۃ الگ ہے اور گائے کا زکوٰۃ الگ ہے اور بکریوں کا زکوٰۃ الگ ہے۔ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جس شخص کے پاس 4 اونٹ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اونٹ ہو اس پر زکوٰۃ ہے، 5 اونٹ پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، 10 اونٹ پر 2 بکریاں زکوٰۃ ہے، 15 اونٹ پر 3 بکریاں زکوٰۃ ہے، 20 اونٹ پر 4 بکریاں زکوٰۃ ہے، 25 اونٹ پر 5 بکریاں زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح آگے بڑھ جائیے تو وہ زکوٰۃ کی مقدار اور تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اختصار کے طور پر آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی اگر 30 گائے ہو تو 30 گائے پر زکوٰۃ ہے، 30 گائے سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 30 گائے میں 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ ہے، 40 گائے ہو تو 2 سال کا بچڑا زکوٰۃ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید فرمائی ہے، غریبوں کے بھی حقوق کا بھی خیال رکھا ہے اور مالداروں کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ماہ زکوٰۃ فرض کر دیتا تو مالداروں کا مال ختم ہو جاتا، اور اگر اللہ رب العالمین 10 سال میں 1 سال زکوٰۃ فرض کرتا تو غریب بیچارے بھوکے رہ جاتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دونوں ہی طرفین کے زکوٰۃ کا خیال رکھا ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد آپ کو بتا دوں کہ یہ زکوٰۃ مومنوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقہ اور زکوٰۃ لے لیجئے، ان کے مال میں سے زکوٰۃ لے کر نکالیے تاکہ انہیں پاک و صاف کر دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ آپ کی دعا ان کے لیے باعث رحمت ہے، باعث سکونت ہے۔ دوستو اور بھائیو، رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے جب جبریل امین آپ کے پاس قرآن کریم لے کر کے آتے تھے۔ تو مختصر وقت میں نے زکوٰۃ کے موضوع کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وقد انتهى الدرس السادس والعشرون والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.